رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اور اس موضوع کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے، اس موضوع کا انتخاب کر کے اس سے متعلقہ آیات اور اگر کوئی احادیث بھی اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہوتا ہے اسے تھوڑا سا عام فہم انداز سے ذکر کر کے موجودہ مثالوں سے مزین کرتے ہوئے اپنے خود احتسابی کی دعوت دی جاتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ اگر اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف فرما ہوتے ہیں تو 18-20 منٹ میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھیں، کچھ ہماری طبیعت میں، سوچ میں، فکر میں تبدیلی اور انقلاب پیدا ہو۔ اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں تقریباً جہاں جہاں کیو ٹی وی جاتا ہے بے شمار ممالک میں وہاں کے لوگوں سے رابطے میں رہتا ہوں، اور لوگ اپنے جو کمنٹس بیان کرتے ہیں، جو اپنے تاثرات دیتے ہیں، جو فیڈ بیک ہمارے پاس آتا ہے وہ انتہائی پازیٹیو ہے اور بہت ہی اچھا معاشرے میں ایک چینج آ رہا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو پروگرام کو غور سے سنیں اور اپنے اطراف میں جتنے لوگ ہیں انہیں اس پروگرام کے دیکھنے کی دعوت دیا کریں۔ ابھی جو ہم موضوع ایک لے کر چلیں گے وہ ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پس نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضمون مختلف آیات میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، اور پھر مختلف آیات میں کچھ اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ جو ایسا کر لے گا اس کے لیے پھر یہ انعام ہے، یا وہ شخص اس گروہ میں داخل ہو جائے گا جو ان اعمال کا ارتکاب کرے گا۔ تو ہم بھی کیوں نہ اس پر توجہ کریں اور اس گروہ میں داخل ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی خبر ارشاد فرمائی ہے۔ پہلے اس کی تھوڑی سی وضاحت سماعت فرما لیں کہ فلا خوف علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس گروہ کے بارے میں کہ ان پر نہ کچھ خوف ہے۔ خوف سے مراد ایک تو ہوتا ہے طبعی انسان کی قلبی کیفیت کہ کسی نقصان کے خود اپنی ذات تک پہنچنے کی وجہ سے یا اس کے احساس کی وجہ سے جو دل پر ایک ڈر ایک گھبراہٹ کسی کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے، اور اس سے کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی کو بہرحال بالکل بے خوف کر سکتا ہے، لیکن یہ خوف ایک ایسی طبعی لحاظ سے خوف کا پیدا ہونا ایک ایسی چیز ہے جو انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضری کا شرف حاصل کر چکی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی مرتبہ عصا کا معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جو آپ کے سیدھے ہاتھ میں اس کو آپ ڈال دیجئے، تو آپ نے زمین پہ ڈالا، وہ عصا مبارکہ تھا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، تو آپ کے دل میں ایک دم خوف پیدا ہوا اور آپ وہاں سے جانے لگے تیزی سے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ڈریے نہیں، اس کو دوبارہ ہاتھ میں لیجئے۔ آپ نے دوبارہ اس کو ٹچ ہی کیا، وہ ایک دم عصا بن گیا۔ تو اس کا مطلب اس طرح اور کئی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے قلبی اس کیفیت کا ذکر فرمایا ہے، ان کی طرف نسبت فرمائی ہے کہ خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور انسانی روپ میں آئے تو آپ نے فوراً یہ سوچ کر کہ شاید یہ مہمان ہیں اور آپ بڑے مہمان نواز تھے، تو فوراً آپ نے بچھڑا ایک بھنوایا اور ان کے سامنے رکھا، لیکن جب انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور نہیں کھایا تو پھر روایت میں آتا ہے آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا، وہ خوف کس بات کا کہ پھر آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کھا نہیں رہے، اس کا مطلب فرشتے ہیں، اور فرشتوں کا اس طرح اچانک آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر یہ آئے ہیں، کوئی عذاب کی وعید یا عذاب کے نزول کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اور وہ چونکہ قوم لوط پر عذاب کے لیے آئے تھے تو اس وجہ سے آپ کے قلب میں کچھ خوف سا پیدا ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ خوف ہوتا ہے بعض اوقات۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے، دو فرشتے دیوار سے کود کے اندر آ گئے تو آپ نے ان کی وجہ سے خوف محسوس فرمایا۔ تو یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ جی کیوں ڈر گئے، کیوں خوف زدہ ہو گئے، یہ ایسا ہوتا ہے، اچانک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر کچھ خوف نہیں ہوگا، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے وہ خوف
کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کے نہ ہونے کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ خوف جو تقدیر الہی پر مطمئن نہ رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ خوف جو بیجا قسم کا ہوتا ہے، جو انسان پر مسلط ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے، ان تمام خوفوں سے اللہ ان کو بے خوف کر دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ جس کو اللہ تعالیٰ پر کامل توکل اور بھروسہ ہو کہ وہ ذات کے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے تو وہ ہی میری حفاظت کرنے والی ہے، جب یہ کامل یقین اور بھروسہ انسان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر اس کو ایک ڈھارس سی ملتی ہے اور وہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے تقدیر کا مسئلہ کہ تقدیر اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ازل سے ہمارے لیے فیصلے فرما دیے ہیں ویسا ہی ہوگا، لہٰذا اگر اللہ نے ہمارے لیے مخلوق کی طرف سے کوئی آزمائش ہماری قسمت میں لکھی ہے تو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر اللہ نے کسی کی ذات سے ہمیں فائدہ پہنچانا لکھا ہے تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لہذا جس کا نہیں لکھا آپ کتنی اس کی خوش آمدید اور مسکے پالش کریں آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور جس کی طرف سے نقصان نہیں لکھا وہ کتنی بڑھ کے مارے آپ کو دھمکیاں دیں، اس کی افرادی قوت کتنی زیادہ ہو، اس کے پاس اسلحہ ہو، وہ کسی بڑے منصب پر فائز ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے ایسا نکال لے گا جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ آپ مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت فرماتے ہیں، آپ کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں لیکن مجال ہے کوئی آپ کو ٹچ بھی کر سکا، مطلب تھوڑا بہت تو جہاں اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا تو وہاں آپ تک کچھ اثرات پہنچے ہیں، ورنہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ کعبۃ اللہ کے پاس تنہا عبادت کر رہے ہوتے تھے، اگر وہ چاہتے تو پھر آسانی سے حملہ کر دیتے، تلواروں کے ساتھ مار دیتے، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا۔ تو اسی طریقے سے جب کوئی شخص جو ابھی ہم افعال ذکر کریں گے ان افعال کو اچھی طریقے سے اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس قسم کے خوفوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں اور تقدیر میں لکھے ہوئے پہ کامل بھروسہ رکھیں۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں نے آپ کو بارہا سنائی کہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا کہ ابن عباس اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور اگر یہ سارے تجھے فائدہ پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جیسے میں نے ابھی یہ جملے کہے کہ کیا فائدہ ہم کسی کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ غلط کاموں میں تعاون کرتے ہیں صرف اس لیے کہ تھوڑے سے فائدے حاصل ہو جائیں۔ واللہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم اس کی خوشامد نہ کریں، ہم گندے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کریں تو جو ملنا ہے وہ ملے گا۔ ہم غلط طریقہ اختیار کر کے بعض اوقات اس چیز کو حاصل کرتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ اور تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقصان کے بارے میں فرمایا کہ قسمت میں لکھا ہے تو کسی مخلوق سے نقصان پہنچے گا ورنہ نہیں، تو ہم ڈرتے رہتے ہیں یہ فلاں جادو نہ کرا دے، فلاں ٹونا نہ کرا دے، اسی ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، تھوڑی چھینک بھی آ جاتی ہے تو سمجھتے ہیں کسی نے جادو کروا دیا ہے، پھر عاملین کے پاس پہنچتے ہیں، ہر جگہ اچھے اور صحیح لوگ نہیں مل پاتے ہیں تو پھر لوٹ مار ہوتی ہے، عزتیں محفوظ نہیں رہتی ہیں، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ پہ کامل بھروسہ نہیں کر پاتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ان چیزوں کو جو ابھی ہم آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر خوف سے جو بیجا خوف ہے اس سے محفوظ کر دے گا۔ دوسرا اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اس سے مراد میدان محشر میں انہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے ان کے قلب میں غم اور حزن پیدا ہو، موت آسان رہے گی، اور اگر سخت موت بھی اللہ نے اپنی حکمت بالغہ سے عطا فرمائی تو اس پہ صبر کی توفیق ہوگی، گھبراہٹ نہیں ہے، غم نہیں ہے۔ اسی طرح قبر کے اندر راحت ہے، میدان محشر میں بالکل سکون سے رہیں گے، پل صراط پر آسانی، اور پھر جنت میں انشاءاللہ داخلہ، اللہ تعالیٰ ہر غم سے آزاد رکھے گا۔ تو اب وہ افعال کی طرف ہم آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں ذکر فرمائے اور ہر ایک کے بعد پھر اس خوشخبری کو ذکر فرمایا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب چاہا کہ دنیا میں بھیجیں تو اللہ نے فرمایا کہ آپ سب کے سب دنیا میں اتر جائیں۔ اب تھے تو یہ دو، لیکن جمع کا صیغہ اس لیے استعمال فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صلب مبارکہ میں جو آپ کی اولاد پاک تھی،
جو آپ کی نسل پاک چلنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی گویا کہ مخاطب فرمایا۔ پھر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَا، بس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، وہ اس ہدایت کے پیچھے چلا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ پہلا انعام تو یہ ذکر کیا ہدایت کی پیروی کرنا۔ تو ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اولاً مخصوص فرمایا کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر بندوں تک پہنچتے ہیں، امتیوں تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ اب آپ اس کو اختیار کریں۔ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہدایت بس یہ ہے کہ جی سن لیا جی ٹھیک ہے جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ ہدایت ہے۔ ہدایت ایسی نہیں ہوتی، ہدایت کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کسی نصیحت کو سنتے ہیں تو سنیں غور سے، اس کو سمجھیں، اس کے صحیح ہونے کا اقرار کیا جائے، پھر اس کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ اگر قابل عمل بات ہے تو نافذ کریں، اگر وہ ہدایت کسی چیز کو چھوڑنے کے سلسلے میں ہے تو اس کو ترک کیا جائے، اور پھر دائمی طور پر کریں۔ یہ نہیں کہ ایک آدھ دفعہ کیا اور پھر چھوڑ دیا، یہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کے مطلب مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی کو قبول کر لینا، خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، ہم نے پچھلے پروگرام بڑے طویل کیے تھے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ یہی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام ہم تک پہنچ جائے تو اب ہمیں اس کی پیروی کرنا لازم ہوتا ہے، اور اس کا ایک انعام یہ ہوگا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بے خوف کر دے گا اور آخرت میں انشاءاللہ کوئی ہمیں غم نہیں پہنچے گا۔ اب یہ بہت مشکل ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہدایت مکمل طور پر حاصل کریں۔ کبھی تو خود ہمارے باطن کے اندر سے ریزسٹنس ہوتی ہے، یعنی نفس اس کو پسند نہیں کرتا، کبھی شیطان مداخلت کرتا ہے، پھر ہمارے کچھ اطراف میں ماحول ایسا ہوتا ہے، ہمارے گھر کے اندر خراب قسم کا ماحول ہوتا ہے۔ اگر ایک اولاد ہدایت حاصل کرنے لگے، بعض اوقات ماں باپ درمیان میں آ جاتے ہیں، شوہر اچھا بننا لگے تو بیوی بچے اس کو نہیں بننے دیتے۔ کہیں ایسا دیکھا ہے کہ بیوی نیک بننا چاہتی ہے لیکن شوہر اس قسم کا بیچارہ نادان قسم کا ہوتا ہے جو بیوی کو الٹا گناہوں کی دعوت دیتا ہے کہ نہیں تم یوں کرو، بے پردہ رہو، غیر مردوں کے سامنے آ جاؤ، اور ٹھیک ہے یہ چیزیں دیکھو، یہ باہر گھومو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ایسے پلیسز پر کہ جہاں مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات دوستوں کی گیدرنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو نیک نہیں بننے دیتے، وہ کہتے ہیں کہ یار تم نیک بنو گے، یہ کیا تم نے ملاؤں والی مولوی والی باتیں شروع کر دی ہیں، تو وہ نیک نہیں بننے دیتے۔ پھر ہمارے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کا ماحول آپ دیکھ لیں، انتہائی، ہر جگہ کا نہیں کہتا ہوں لیکن بہرحال انتہائی دین سے بیزاریت والا ماحول ہے کہ جہاں پر دین کی پابندیاں اختیار کرنے والے کو نگاہ حقارت سے دیکھا جاتا ہے، اگر وہ کسی چیز کی دعوت دے تو اس کو رد کرنا واجب سمجھا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کوئی دیندار دور سے آتا نظر آئے تو دل میں کوفت پیدا ہو جاتی ہے، بیزاریت پیدا ہوتی ہے کہ اس نے وہی نماز کا کہنا ہے۔ اگر کوئی خاتون ہے، بچی ہے کوئی برقع والی، وہ اگر نیکی کی دعوت دیتی ہے، گناہوں سے دور ہونے کی دعوت دیتی ہے، تو پھر وہ بچیاں جو دیگر ہوتی ہیں بے پردہ، وہ اس سے پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں دوستیاں کرنی ہوتی ہیں، انہیں واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنی ہوتی ہے، فیس بک جوائن کیا ہوتا ہے، وہاں نامعلوم کس کس سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کون ان چیزوں کو چھوڑے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی نیک بننا بھی چاہتا ہے تو یہ معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ اس کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ہر دور میں، چاہے کتنی ہی بے راہ روی ہو، کتنی بے حیائی عام ہو جائے، کتنی ہی بے پردگی ہو جائے، کتنا ہی گناہ آسان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے افراد پیدا کرے گا جو اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بے شمار گندگیوں سے بچائیں گے، جن سے بچنے کو لوگ ناممکن کہتے ہیں۔ میں باہر کے ملکوں میں بھی جاتا ہوں، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے بعض اتنے اچھے بچے ہوتے ہیں، اتنی اچھی بچیاں ہوتی ہیں، کالج میں بھی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، لیکن مجال ہے جو کسی نامحرم کے ساتھ کوئی معاملہ رکھا ہو، نگاہوں کی حفاظت بھی ہے، اپنی گیدرنگ اچھی رکھی ہوئی ہے، اور ایسی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیتے کہ جو گناہ والے ہیں۔ ایسے ہمارے پاکستان میں اور ایسی دنیا کے بے شمار ممالک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی رول ماڈل ایسا پیدا کرتا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں جی داڑھی رکھنا ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، لیکن وہیں پر وہ غور کر لیں،
ان کے اطراف میں بہت سارے لوگوں نے داڑھی رکھی ہوگی، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، خواتین کہتی ہیں جی جسم کا چھپانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ہمارے یہاں ماحول ایسا ہے، لیکن وہ اپنے اطراف میں دیکھیں بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی کہ جو باقاعدہ برقع نہیں تو لانگ کوٹ استعمال کر رہی ہوتی ہیں، پورا بدن چھپایا ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے اسکارف وغیرہ پہنا ہوتا ہے۔ باہر کے ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حقیقتاً ہماری باطنی کمزوریاں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کو اختیار کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں نے یہ ہر جگہ دیکھا ہے، پاکستان لے لیں، یہاں تو خیر کم ہے لیکن باہر کے ملکوں میں زیادہ ہے، اور بہت زیادہ ہے قانون کی پیروی، کہ نہیں یار قانون کو فالو کرنا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ قانون توڑیں گے تو چالان ہو جائے گا اور فائن دینا پڑے گا، لائسنس کینسل ہو جائے گا، زیادہ خطرناک ہوا تو ملک سے باہر نکال دیا جائے گا۔ وہاں پر کیسا ہی قانون ہو، پھر کتنی ہی سختی کیوں نہ ہو، وہاں نفس بالکل خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرے گا، بلکہ تعریفیں کریں گے، دیکھو نا یار قانون کو فالو کر رہے ہیں تو کتنا اچھا ماحول ہے۔ ارے بھائی تو اسلام کو فالو کر کے دیکھیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر ماحول ہے۔ اور یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، اگر غور کر لیں تھوڑا سا، جو باہر کے ملکوں میں خاص طور پر ہے، یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں سچ بولا جاتا ہے، جھوٹ نہیں بولا جاتا، تو کیا ہمارا مذہب ہمیں سچ کی تعلیم نہیں دیتا؟ عدل و انصاف اگر ہے تو ہمارا مذہب کہتا ہے عدل و انصاف کے، تو ایسا عدل و انصاف کے مثالیں ہمارے مذہب میں قائم کر دیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاص طور پر جیسے ایک فاطمہ نام کی یہودن تھی جس نے چوری کی، وہ اعلیٰ خاندان کی تھی، جب اس کی سفارش کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو یہودن فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد نے معاذ اللہ خدا نخواستہ کہ چوری کی ہوتی تو سرکار فرماتے میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ہمارا اصل دین۔ تو ہماری کوتاہیاں ہے نا کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ دین کی جب تعلیمات کی باری آتی ہے تو اپنانے کے اندر ہمیں شرم آتی ہے، عار محسوس ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو حقیر سے سمجھتے ہیں۔ بالکل وہی تعلیم اگر انگریز کہے تو اس کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دل میں مرض ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔